اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلتے ہیں جی آیت کے پہلے جملے کی طرف۔ وہ آیت جو آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور اس کا پہلا جملہ جو ہے وہ ہے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق۔ ہم جانتے ہیں کہ دو جملے ہی بنتے ہیں جی، یا تو جملہ اسمیہ بنتا ہے یا جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی پہچان بھی بہت آسان ہے، معرفہ اسم سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہو اور وہ معرفہ اسم جو ہے وہ مرفوع بھی ہو تو وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اب اس جملے کا سٹارٹ ہو رہا ہے ذالکہ سے جو کہ معرفہ اسم ہے، لیکن چونکہ ایک مبنی اسم ہے اس کا مرفوع منصوب مجرور جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تو ہمارے لیے چانس ہوتا ہے کہ ہم مبنی اسم کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ذالکہ ہمارا مبتدا بن گیا جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ذالکہ مبتدا ہے، تو اب ہمیں آگے چاہیے اس کی خبر۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مبتدا کی خبر جو ہے وہ تین طور پہ آ سکتی ہے، یا وہ مفرد کے طور پہ آ سکتی ہے، کوئی مفرد اسم ہوگا، یا پھر وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور شبہ جملہ سے مراد جو ہے جار مجرور کا مجموعہ یا ظرف اور مضاف الیہ۔ تو دیکھتے ہیں جی ذالکہ مبتدا ہے تو اس کی خبر جو ہے ان تین صورتوں میں سے کون سی صورت بن رہی ہے۔ خبر میں ہمیں حرف جر با نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کو حل کرنے کی اب کوشش کرتے ہیں کہ با آپ کا حرف جر ہے اور اس کے ساتھ انا آ رہا ہے، گویا جار مجرور کا مجموعہ مل کر جو ہے یہ ذالکہ کی خبر بن جائے گا۔ انا کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ انا اور انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں دونوں۔ انا جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، جبکہ انا جو ہے وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ اس کو مفرد کی تعویل میں، مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ با حرف جر ہے اس کے بعد پھر ایک حرف آ رہا ہے، تو ایکچولی انا آگے جملے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مصدر کے معنی دیتا ہے، اور مصدر چونکہ اسم ہوتا ہے اس لیے حرف جر کا استعمال ہم جانتے ہیں اسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس طرح یہ آپ کی کنفیوژن بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو اب میں ان اللہ نزل الکتاب بالحق کو انالائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انا آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہو گیا۔ جب بھی انا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا اسم جلالہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ منصوب ہے اور انا کا اسم ہے۔ آگے انا کی خبر ہمیں چاہیے، اور انا کی خبر بھی تین طریقے سے آ سکتی ہے، بالکل انہی تین طریقوں سے جن تین طریقوں سے کسی مبتدا کی خبر آ سکتی ہے، یعنی یا تو مفرد ہو سکتی ہے، یا جملہ ہو سکتی ہے، یا شبہ جملہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر انا کی جو خبر آ رہی ہے وہ جملے کی صورت میں آ رہی ہے، اور جملہ بھی کون سا؟ جملہ فعلیہ۔ تو نزلہ جو ہے یہ انا کی خبر ہے۔ نزلہ فعل با فاعل ہو گیا، اس لیے کہ آگے میں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو نزلہ کو ہم خبر انا قرار دے کر فعل اور فاعل کا درجہ بھی دے دیتے ہیں۔ آگے اسم آ رہا ہے الکتابہ۔ الکتابہ منصوب ہے تو یہ نزلہ کے لیے مفعول بہ بن جائے گا، اور پھر آگے آ رہا ہے بالحق جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ اس جار مجرور کو ہم الکتاب کا حال بھی قرار دے سکتے ہیں اور نزلہ کے متعلق بھی بنا سکتے ہیں۔ نزلہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر بن گیا، لہٰذا محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا۔ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، مفرد کی تعویل میں ہو کر با حرف جر کے لیے مجرور، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ذالکہ کی خبر، اور ذالکہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور یہاں پر با جو ہے با سببیہ قرار دی جائے گی کیونکہ یہ سبب کے معنی دے رہی ہے، یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا اس کا، اور یہ ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ذالکہ کا اشارہ جو ہے، جو پیچھے آیا نا کہ آگ کا پیٹ میں بھرنا، یعنی آگ کا کھانا اور اس کے بعد جو ہے ان کا آگ پہ صبر کرنا، اس کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب، الکتاب سے مراد تورات ہے، اس کو حق کے ساتھ نازل کیا۔
الحمدللہ جملہ ہمارا مکمل ہو گیا، اور جملہ چونکہ نیا جملہ ہے تو اس کو جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اس آیت کے اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ جس پہ آیت بھی مکمل ہو رہی ہے اور رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے وہ ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، خبر اس کی مرفوع ہوگی۔ انا کا اسم آگے آ رہا ہے الذین جو کہ اسم موصول ہے، لہٰذا اسے ہم محلاً منصوب قرار دیں گے، اور اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کا آگے صلہ آتا ہے، تو اختلافو جو ہے یہ صلہ بن رہا ہے الذین کا۔ اختلافو فعل جو ہے یہ خا لام فا مادہ ہے، باب افتعال کا لفظ ہے، اختلف یختلف اختلافاً اختلاف کرنا، اور اسے یہ ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اختلف اختلفا اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، تو یہ فعل با فاعل ہو گیا۔ کس میں اختلاف کیا؟ فی الکتابی، آگے جار مجرور آ رہا ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا اختلافو فعل کے۔ اختلافو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا، اور الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر انا کا اسم ہو گیا۔ اب آگے ہمیں چاہیے انا کی خبر، تو وہ آ رہی ہے لفی شقاق بعید، جس میں لام جو ہے آپ کا لام مزاحلقہ ہے، جسے آسانی کے لیے ہم لام تاکید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب انا کی ہم نے خبر دیکھنی ہے کہ وہ تین صورتوں میں سے کون سی صورت بن رہی ہے، تو فی شقاق بعید جو ہے یہ جار مجرور کی صورت ہے، تو انا کی خبر جو ہے جار مجرور کی صورت میں آ رہی ہے، تو فی شقاق جو ہے وہ جار مجرور ہو کر خبر بن گئی انا کی، اور آگے جو بعید آ رہا ہے لفظ وہ شقاق کی صفت ہے۔ شقاق شین کاف کاف مادے سے باب مفعلہ کا مصدر بنتا ہے، اختلاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعید با عین دال سے بعودہ یا بودو باب کروما سے صفت مشبہ ہے، اور دور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ لفی شقاق بعید۔ شقاق کے معنی جو ہیں مخالفت کے ہیں، تو بہت دور کی مخالفت میں، یہ ہم ترجمہ کریں گے۔ تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور واؤ کو ہم نے استنافیہ قرار دیا تھا تو جملہ مستانفہ ہو گیا، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس پوری آیت کا ایتھینٹک ترجمہ۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے حساب سے یہ کتاب غالباً قرآن کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو وہاں پر کتاب جو ہے وہ اصل میں تورات کے حوالے سے ہی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال ہماری آیت نمبر 176 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، اور 21واں رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت نئے رکوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔